ہم نے تو صرف ریگولرلی ہم آئرن ڈوم کا سنتے رہتے ہیں، جو حماس کے راکٹس یا اسلامک جہاد کے جو راکٹس ہوتے ہیں غزہ سے، کچھ حد تک جو حزب اللہ کے راکٹس ہوتے ہیں ان کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں. بٹ اس کے علاوہ بے شمار سسٹمز ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے پیٹریٹ سسٹم کا جو یو ایس پیٹریٹ سسٹم ہے وہ 80s میں ہیز بین یوزڈ. اٹ ٹک ڈاؤن مسائلز. اب بھی وہ یوز میں ہے، لیکن وہ ایئر کرافٹ اور ہیلی کاپٹرز ان چیزوں کو ٹارگیٹ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ڈیوڈ سلنگ ہے جو میڈیم رینج کا ہے. ڈیوڈ سلنگ is a very effective anti-cruise missile, anti-ballistic missile air defense system. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ان کا سب سے longest range ہے وہ ہے Arrow 2 and Arrow 3، جو بلکہ ایکسو ایٹماسفیئرک آؤٹ سائڈ اور ایٹماسفیئر اسپیس میں آلموسٹ آپ کہہ سکتے ہیں وہاں سے بھی جو بلسٹک میسائلز ایران نے لانچ کیے تھے ان کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا. اس کے ساتھ ساتھ اب آبویسلی یہ تو بڑے ایکسپینسو آپشنز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسرائیل ابھی کرنٹلی ڈیولپ کر رہا ہے وہ ہے آئرن بیم، وچ از ڈائریکٹڈ انرجی ویپن، لیزر ویپن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. That is far more low cost and that will be something جو کافی beneficial رہے گا for Israel's own air defense system, but for anyone that is trying to launch attacks would become problematic for them because وہ ایک low cost system ہے. ابھی جو ہے for example ایک بھی جو آپ کا حماس کا missile salvo ہوتا ہے، ٹینز آف ملینز آف ڈالرز جو ہیں اس پہ اسرائیل کے خرچ ہو جاتے ہیں فرام لانچنگ یہ آئرن ڈوم کے تعمیر مسائلز جس کو ہم کہتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائنینشیل کاسٹ بھی اس میں دیکھنا ہوگا. اس سسٹم کو رن کرنے کے لیے یو ایس کی بہت سی فنڈنگ جاتی ہے، بلینز آف ڈالرز لگتے ہیں ہر سال اس کو رن کرنے کے لیے، اور یہ بڑا ایڈوانسڈ ملٹی لیئرڈ سسٹم ہے which needs to be tackled in that sense.